دیکھیں بیرسٹر صاحب، اگر خان صاحب کو لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی کسی معاملے میں بھی سیریس گفتگو کی ہی نہیں ہے۔ خان صاحب کا ہمیشہ جو رویہ ہے وہ بالکل اسی طرح رہا ہے کہ انہیں صرف اور صرف حکومت جو ہے وہ مل جائے کسی طریقے، اور وہ حکومت میں ہوں اور پھر کوستے رہیں کہ پچھلے 75 سال میں کیا ہوا ہے، یہ لوٹ کے کھا گئے ہیں۔ اور جب ان سے پچھلے 4 سال کا پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں یار میں تو حکومت میں ہی نہیں ہوں۔ بھائی آپ حکومت میں نہیں ہیں، آپ کے جانے سے آپ کی پالیسی سے جو تباہی ہوئی ہے اس کی ذمہ دار کون ہے؟ آپ اس تباہی کو کسی چیز میں، کسی گنتی میں ہی نہیں لاتے۔ آپ آج طالبان کا کہہ رہے ہیں، بتائیں آپ کو کبھی کوئی ایک کسی کی طرف سے تھریٹ بھی کبھی آئی ہو؟ بھائی آپ کے دور میں جو فیصلے ہوئے، جو فیصلے آپ نے کیے، وہ آج ان فیصلوں کا نفع نقصان تو آپ کے ذمہ ہی ہے نا۔ آپ نے طالبان کو سیٹل کرنا تھا، آپ نے طالبان کو جب وہاں پہ امریکہ وہاں سے گیا ہے تو بھائی اس کو آپ نے دیکھنا تھا، اس پہ آج کی گورنمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جب تک عجیب ہماری سی ان حکومت تھی کی تب تک منطق ہے جی معاملات کنٹرول کہ میں تھے نا، وہ کہتے ہیں تب تک معاملات کنٹرول میں تھے، انخلا کے باوجود معاملات کنٹرول میں سر تھے، اور ہماری کنٹرول بڑی میں گہری کبھی نظر بھی تھی اس کے نہیں اوپر، تھے۔ لیکن آپ لوگوں کو اس بات کی آپ سمجھ ہی دیکھیں نہیں تھی نا، اور آپ سے یہ سچویشن کنٹرول نہیں ہوئی، وہ یہ کہہ رہے، اسی وجہ سے دہشت گردی کی کاروائیاں ہوئی ہیں۔ سر گزارش یہ ہے نا کہ دہشت گردی کنٹرول خان صاحب نے کی ہے۔ اب اگر آپ لیٹ جائیں کسی چیز کے سامنے اور آپ کہیں جی کہ دہشت گردی میں نے کنٹرول کر لی ہے، آپ نے اپنے 4 سال میں امن کے لیے کیا کیا ہے طالبان کے ساتھ؟ دیکھیں آپ ہمیں نے 9 آج تو مہینے یہ میں کیا سوچنے کیا ہے؟ دیٹ کی از the question، ضرورت وہ ہے تو میں ان سے کہ پوچھوں گا، ہمارے ملک کو جو چیلنجز درپیش ہیں، پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں گے سر 4 سال والی بات، لیکن آپ نے 9 مہینے کہ میں کیا جو کیا ہے؟ چیلنجز ہیں کیا یہ ایک پارٹی حل کر سکتی ہے؟ سر 13 پارٹی ہیں آپ لوگ، ایک تو چلے نہیں بھی اگر کر سکتی ہے تو آپ لوگ تو 13 سر جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں اکٹھی، مل کے ہی کر لیں کچھ۔ سر میں کہتا ہوں جی، میں کہتا ہوں کہ اس پہ کم از کم ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے جی۔ یہ سب کے لیے مسئلہ ہے، امن و امان ہوگی تو یہاں پہ سیاست رہے ہیں کہ 13 پارٹیاں جو ہیں وہ نہیں کر پا رہی، اور ایک پارٹی کھڑی ہو کے ان 13 کو مرل الزام ٹھہراتی رہے تو کیا پھر امن ہو جائے گا؟ یہ تو سب کا مسئلہ ہے جی، اس میں تو امن تو آپ آپ نے لوگ بھی بتانا ہے سر کیسے ہمارے ہوگا؟ سٹیک ہولڈرز ہیں۔ آپ لوگ حکومت وقت ہیں، اب دیکھیں نا، یہاں پہ اگر کوئی دہشت گردی کی کاروائیاں ہوں گی، پشاور میں پولیس لائنز میں بم بلاسٹ ہوگا جس کے نتیجے میں 100 کے قریب شہادتیں ہوں گی اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے، تو یہ تو ہم آپ سے پوچھیں گے نا کہ امن کیسے ہوگا اور کیوں نہیں ہو رہا، اور کیوں سیکیورٹی فیلئر اور بریچ اور لیپس ہو رہا ہے، تو یہ تو ہم نے آپ سے سوال پوچھنا ہے کیونکہ اس وقت آپ حکومت میں ہیں، تو آپ صاحب ہمیں اس پہ بتائیں ہم تو کیسے امن کئی ہوگا؟ دفعہ کہہ چکے ہیں کہ سر اس پہ جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ 13 پارٹیاں اکٹھی ہو، اگر ایک نہیں بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ فرق پڑتا ہے۔ نہیں، میں نے ہم یہ نہیں سب کہا کو کہ بیٹھنا کیا ہوگا، فرق پڑتا ہے۔ ہم سب کو اس پہ پورے کنسنسس کے ساتھ، ہمیں اگر لڑائی میں جانا ہے تب بھی ہم سارے اکٹھے ہوں، اگر ڈائیلاگ میں جانا ہے تب بھی ہم سارے اکٹھے ہوں، جو بھی کرنا ہے اس میں اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو اس میں ہمیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوگی۔ اچھا، آپ دیکھ لیں اکانومی کے حوالے جب سے پیچھے اکانومی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بولا کہ جب سے آپ لوگوں کی حکومت آئی اس کے بعد سے ڈالر تقریباً 90 روپے مہنگا ہو گئے۔ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا 16 ارب ڈالر پہ ریزروز چھوڑ کر گئے تھے زر مبادلہ کے ذخائر، اب وہ تقریباً 3 ارب ڈالر پہ آپ لوگ لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ قرضے جو ہیں بین الاقوامی اس میں 10,000 ارب روپے کا اضافہ کر دیا آپ لوگوں نے پچھلے 9-10 مہینے کے اندر، اور غریب آدمی کا وہ جینا تو جس مشکل ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ رجسٹر صاحب، وہ تو جب ڈالر مہنگا ہوگا تو قرضوں کا حجم تو بڑھے گا، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ اس میں کیا اس حکومت نے کوئی نئے قرضے لیے ہیں؟ 4 سالوں کے اندر جو قرضوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ اب اگر آپ ہمارے ادوار وہ دیکھ لیں، ریکارڈ آپ لوگوں نے اس توڑ وقت دیا، آپ نے، ویسے ریکارڈ توڑا آپ مجھے لوگوں نے۔ اگر رجسٹر صاحب ایک لمحہ کوئی بات مکمل کرنے کی
اجازت دیں تو شاید میں کوئی چیز کر سکوں. جی آپ کے فرمائیے سامنے فرمائیے سر فرمائیے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے سارے ادوار پیپلز پارٹی کے بھٹو صاحب سے لے کر اور ہمارے 2008 سے 13 والے دور کو آپ دیکھ لیں تو ہمیں وہ اقتدار کتنے کتنے دنوں کا ملا. 4 سال کے بھٹو صاحب کے آپ اچیومنٹس نکال لیں. بی بی شہید کا ایک 3 سال کا دور تھا, ایک 18 ماہ کا دور تھا, اور یہ آخری جو تھا ہمارا پہلا دور تھا جو 5 سال پورے کیے. آپ ان میں ہمارے دیکھ لیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کی قیادت نے اور پیپلز پارٹی نے ملک کو کیا کیا چیزیں دی. دوسری طرف ان کے بھی 4 سال آپ نکال لیں اور ان میں یہ بتا دیں کہ کوئی میگا پروجیکٹ انہوں نے کیا ہو, کوئی اس قسم کا کوئی ان کی پالیسی آئی ہو. انہوں نے تو صرف قرضہ ہی لیا ہے اور لوگوں کو گالیاں دی ہیں. اس کے علاوہ کوئی اگر انہوں نے کیا ہے تو پھر تو ہم ضرور ہمارے پہ الزامات بھی لگائیں. تو پیٹرول پہلے ہی مہنگا ہو چکا ہے جی, اب بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے, ڈالر اوپر جا چکا ہے, پیٹرول مہنگا ہوتا ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. معاملات تو نہیں سنبھل دیکھیے رہے. اوپر سے آپ بالکل کہتے ہیں الیکشنز بھی وقت پہ نہ ہو. نہیں, بڑا ہی اس ٹائم سخت ٹائم ہے جہاں سے عوام پہ بڑا بوجھ ہے, عوام بیچاروں کی سکت سے زیادہ بوجھ ہے. بند کر دیں. لیکن اس کے علاوہ پریسر صاحب آپ کو بتائیں نا کہ حل کیا ہے. گورنمنٹ کے پاس جو پوزیشن پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی ہے اس کو لے کر کیسے چلا جائے. آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے, معاہدے کرنے کے بعد آپ نے ان کی خلاف ورزی سر کی. چھوڑ دیں کیا حکومت, وہ ریاست کے واپس ان معاہدے کو دے نہیں دیں. تھے؟ ان کا پھیلایا ہوا کو گند ہے نا, ان کے ذمہ ڈلے, آپ چھوڑ دیں حکومت. نہیں, یہ تو کوئی حل نہیں ہے. کیا پاکستان کا اگر نقصان ہوتا ہو تو ہم اس کے سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں, ہم سٹیزن نہیں ہیں, ہم ٹیکس پیئرز نہیں ہیں؟ کیا یہ ذمہ داری جو ہے یہ اس ملک کی, کیا اس کو نبھانا یہ ہمارا فرض نہیں ہے؟ ملک پہ برا ٹائم تھا جب ہم نے لیا ہے تو کیا ہم یہ پھر انہیں کو دے کر چلے جائیں؟ کیا ہم نے ملک سے چلے جانا ہے؟ یہ تو بیرسٹر صاحب بالکل ہی ایک آپ نے ایسی بات کی ہے. ہم نے یہ اقتدار اپنی پارٹیوں کا نقصان کر کے لیا ہے. ہم نے پارٹیاں نہیں اور بچانی, سر ہم نے اب ملک عوام کا بچانا ہے. بڑا نقصان ہو رہا ہے نا. اب آپ کی تو پارٹی کا یہ تو چلیں, آپ تو لوگوں نے بڑی انشاءاللہ عظیم تعالیٰ قربانی جب دی ہے, وہ تو خراج تحسین دینا بنتا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ حکومت میں آئے ہیں اور اپنا نقصان کیا آپ نے. لیکن بات یہ ہے کہ اب عوام کا بڑا نقصان ہو رہا ہے تو مہنگائی کی وجہ سے, یہ دیگر دیکھیں, معاشی یہ معاملات ٹائم کے بحران کی وجہ ساتھ چیزیں ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہم واپس آئیں گے, ہماری معیشت بہتر ہوگی. اب آپ کی مرضی ہے, آپ اس سے تو بہتر تھا کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ بیٹھا ہوتا, کم از کم اسے آدمی جواب تو دے سکتا ہے سے. نا. بس آخری بات آپ نے یہی کرنی تھی, اب وہ بھی آپ نے کر دی, یہ بھی آپ نہیں کی بیرسٹر مرضی ہے. صاحب, میں یہ تو نہیں, میں آپ کو تو جواب ہی نہیں دے رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہوتا ہاں ہاں چلو اس کو تو جواب بھی دیتا. اب صحیح میں ہے, صحیح. آپ سے تو یہ بحث بھی کرتا اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف پہ جہاں پہ آپ تنقید کر رہے ہیں نا, اس کا میں نے کوئی ڈیفینڈ نہیں کیا میں نے, کیونکہ وہ پی ٹی آئی والے کریں جو بھی میں کرنا نہیں ہے. کہہ رہا کہ میں آپ تو نے عوام کی ڈیفینڈ بات کیا کر ہے, رہا ہوں آپ سے, عوام کی. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ڈیفینڈ کیا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو وہ کوئی بات کرتے تو میں ان کا جواب بھی دیتا. اب ٹھیک ہے. آپ کی بات کا جواب تو میں مناسب نہیں ہے کہ میں اس طریقے سے دوں کہ نہیں, آپ نے ہمیشہ ہی بڑا آپ برداشت کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ تلخ سوالوں کے جواب دیتے ہیں, اور ہمیشہ سے میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں.